السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین وشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو الحمدللہ یہ سلائیڈ جو کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اب آپ اس کو بس ایک نظر دیکھیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کو الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ آ چکا کہ فعل کی کون کون سی اقسام ہیں، اور ہم ماضی پڑھ آئے اور مضارع پڑھ رہے ہیں۔ مضارع کیا ہے یہ آپ کو الحمدللہ بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ چکی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، آج ٹائم کچھ کم ہے تو اس وجہ سے تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ یہ بھی آپ کو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہے نا، تبھی اب آپ مجھے ہر صیغہ اچھے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم اجمعین۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے مین سبق پر۔ ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع، تو اس میں ہمارے پاس علامات مضارع ہیں 4، یا، تا، نا، اور یہ کبھی زبر اور کبھی پیش کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ہم فعل مضارع سیکھ رہے ہیں نا، تو ہے تو یہ 4 ہی علامات ہیں نا، پھر آخر میں ان کے جو واحد تثنیہ جمع کے حساب سے صیغوں کی علامات ہیں، یعنی چند ایک علامات کے ذریعے آپ نے غور کیا ہوگا کہ الحمدللہ قرآن پاک کے بے شمار ان جیسے تمام ہی الفاظ کی ہمیں سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ پھر یہ جو علامات مضارع ہیں، مجموعی طور پر ہم نے ان کو عطین کا نام دیا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ علامات مضارع میں کون کون سا حرف آ رہا ہے۔ پھر اس کے استعمالات بتائے گئے، یا مخاطب کے لیے، یا غائب کے لیے، تا مخاطب کے لیے، اور آ اور نا متکلم کے لیے۔ غائب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو یہاں موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ مخاطب جو یہاں موجود ہے، جس سے بات کی جائے، وہ مخاطب ہے۔ اور متکلم کلام سے ہے، یعنی بات کرنے والا خود، اسے کہتے ہیں متکلم، یعنی فرسٹ پرسن۔ غائب تھرڈ پرسن، مخاطب سیکنڈ پرسن، اور متکلم فرسٹ پرسن۔ تو آج ہم پڑھیں گے متکلم کے حوالے سے کہ فعل مضارع میں متکلم کے لیے علامات مضارع میں سے کون سی علامات استعمال ہوتی ہیں؟ آ اور نا۔ پھر ہم مزید دیکھتے ہیں آ اور نا کا کیا استعمال ہے۔ تو ایسا کلمہ، ٹھیک ہے، ایسا کلمہ جس کے شروع میں حمزہ آ جائے، پھر اس حمزہ پر چاہے زبر آئے چاہے پیش آئے، ٹھیک ہے، اور آخر میں پیش ہو، تو وہ ہمارے پاس واحد مذکر متکلم یا واحد مؤنث متکلم فعل مضارع کا کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ مثال ہے افعلو، شروع میں حمزہ آ گیا زبر والا اور آخر میں پیش۔ افعلو معنی کیا ہوگا؟ میں ایک مرد کرتا ہوں یا میں ایک مرد کروں گا۔ فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی پریزنٹ اور فیوچر۔ اور یہ مخاطب یا متکلم دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے فعل ماضی میں بھی پڑھا تھا، متکلم کا سیم صیغہ ہوتا ہے مذکر اور مؤنث میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہم نے ضمائر پڑھے اس میں بھی متکلم کا مذکر اور مؤنث کا سیم صیغہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آج کے سبق میں فعل مضارع میں بھی متکلم میں واحد کے لیے مذکر ہے یا مؤنث ایک ہی صیغہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی علامت یہی ہے، شروع میں حمزہ ہو کلمے کے اور آخر میں پیش آ جائے، تو وہ ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر متکلم یا پھر واحد مؤنث متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔
तो हम इसके दोनों ही माना लगाते हैं, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। इसलिए मैं एक मर्द करता हूँ या करूँगा, फिर मुअन्नस की बात हो तो मैं एक औरत करती हूँ या करूँगी। ठीक है। जी मुंतहा बेटा, आपका कोई सवाल है तो बताइए। मैम वो अगर वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस मुतकल्लिम में अकेला अलिफ हो तो नहीं काउंट होने वाला? तो काउंट वो वाहिद वो मुतकल्लिम का सीगा नहीं होने वाला? हाँ, तो मुतकल्लिम की बात हो रही है बेटा। जी, तो यहाँ पे अलिफ अगर आ जाए स्टार्ट में ना, अलिफ से मुराद? सवाल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अलिफ नहीं काउंट होगा बस। अगर हमजा ना हो ऊपर तो नहीं काउंट होने वाला ना? समझ नहीं आई बेटा मुझे, आप क्या पूछ रहे हैं? जैसा स्टार्ट में हम लोग मुतकल्लिम में अलिफ के ऊपर हमजा है ना, हम्म कोई तो बात अगर ये नहीं। ये हमजा, ये जो अलिफ के ऊपर हमजा है बेटे, ये नहीं भी आएगा। जब अलिफ के ऊपर हरकत आ जाती है वो हमजा बन जाता है। ठीक है। ठीक। सही, अच्छा सवाल था आपका, जज़ाकिल्लाह बारकल्लाहु फीक। ठीक है। अलिफ जो होता है ना, जब इसके ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो ये हमजा बन जाता है। इसलिए मैं बोल रही कि कलिमा जिसके शुरू में हमजा हो और आखिर में पेश आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम या वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम का सीगा बन जाता है फेल मुजारे में। तो आपको माना उसका समझ आ गई कि कैसे लगाना है। ठीक, उसके बाद तस्निया मुज़क्कर या मुअन्नस मुतकल्लिम। आपको याद होगा जब हमने फेल माजी पढ़ा था, हमने मुतकल्लिम के दो ही सीगे पढ़े थे। एक सीगा वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए, और दूसरा सीगा तस्निया या जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, है ना। तो आज भी ऐसे ही है। अलामत मुजारे आ और ना। जो आ है वो हमारे पास वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए हुई। उसके बाद बची एक अलामत ना, वो हमारे पास तस्निया या जमा मुज़क्कर हो या मुअन्नस मुतकल्लिम। ठीक है, तस्निया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए सेम अलामत है, ना और हाँ ना। ठीक है, तो ऐसा कलिमा जब उसके शुरू में नून आ जाए, ये नून जबर के साथ भी हो सकता है और पेश के साथ भी, और आखिर पर पेश आ जाए, नून शुरू में और आखिर में पेश आए, तो ये हमारे पास तस्निया मुअन्नस या तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम का सीगा होगा। और हम इसका माना क्या लगाएंगे, जैसे कि मिसाल है नफ़अलु, शुरू में नून आ गया और आखिर में पेश है, तो माना क्या हुआ, हम दो मर्द करते हैं या करेंगे। इसी तरह हम दो औरतें करती हैं या करेंगी। फिर उसके बाद जमा के लिए भी सेम अलामत है ना, हम नफ़अलु में चार माना लगा सकते हैं। वही बात, शुरू में नून हो और आखिर पर पेश आ जाए तो जमा मुज़क्कर या जमा मुअन्नस मुतकल्लिम है। यहाँ भी नफ़अलु, ठीक है, माना यहाँ भी हम अब जमा के हिसाब से लगाएंगे तो हम सब मर्द करते हैं या करेंगे। इसी तरह मुअन्नस के लिए है तो हम सब औरतें करती हैं या करेंगी। यूं हम नफ़अलु को चार मानों में इस्तेमाल करते हैं। चार कौन कौन से? तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम, फिर जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुअन्नस मुतकल्लिम। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा माना लगाएंगे? तो वो हमें इतनी बात की तो समझ आ गई है ना कि कुरान पाक जब हम खोलते हैं पढ़ते हैं तो उसकी इबारत से हमें वहां समझ आ जाती है कि हमें यहाँ पर कौन सा माना मकसूद है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्लाइड है जहां से आपने अब इसकी गिरदान पूरी करनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेल मुजारे अपनी तमाम अलामत के साथ मुकम्मल हो चुका। ठीक है, अब ये यजरिबु है। आज का सबक अगर हम देखें तो वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए या की जगह आ लगेगा तो वो हो जाएगा अजरिबु, और जमा या तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए या की जगह ना, तो हो जाएगा नजरिबु। ठीक है, अजरिबु नजरिबु, यनसुर से बनाया तो अनसुरु ननसुरु। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी गिरदान मुकम्मल हुई फेल मुजारे की। यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, आज हमने वाहिद और जमा में मुतकल्लिम के सीगे रखे, अजरिबु नजरिबु। अजरिबु वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम,
اور نضربو یہ تسنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم. پچھلی سلائڈ پہ میں نے آج زیادہ بات اس لیے نہیں کی کہ آج تھوڑا وقت کم رہ گیا تھا، جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مثال قرآن پاک سے لی میں نے آج کے سبق کے حوالے سے. دیکھیں اعلم، جیسے یعلم تھا یعلم، تو یا کی جگہ آ گیا، واحد مذکر یا مؤنث متکلم اعلم. تو اب یہاں پر آیت کے حساب سے آ رہا ہے اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اعلم میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تعلمون، تو یہ دیکھیں شروع میں تا اور آخر میں واو نون، جمع مذکر مخاطب. اعلم شروع میں آ، یہ دیکھیں اب یہاں اس الف پر حمزہ نہیں ہے نا، لیکن زبر ہے، زبر کی وجہ سے یہ حمزہ ہے. اعلم میں جانتا ہوں، واحد مذکر متکلم. یہاں پر اعلم آیت کے حساب سے ہم اس کو واحد مذکر متکلم کے لیے خاص کریں گے، مؤنث کے لیے نہیں. ٹھیک، پھر اسی طرح نحن نقص، نقص شروع میں نون آ گیا اور آخر پہ پیش، نقص. اب آپ نحن کو بھی دیکھ رہے ہوں گے نا کہ یہاں بھی شروع میں نون ہے آخر میں پیش، لیکن آپ نے دیکھا یہ 3 حرف ہیں تو اس کا درمیانہ حرف ساکن آ رہا ہے. اور جب فعل مضارع ہوتا ہے نا، وہ تو ویسے بھی علامات مضارع کے ساتھ اس کے کم از کم 4 حرف ہو جاتے ہیں، 4 حروف. تو نقصو میں 4 حروف ہیں، نون قوف صاد صاد. یہ صاد مشدد ہے نا، تو تشدید میں 2 حرف ہوتے ہیں. نحن کا معنی ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، احسن القصص قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ. یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے. ٹھیک ہے، مقصد کیا ہے آج کا سبق؟ نقص تسنیہ یا جمع مذکر مؤنث متکلم. لیکن جب ہم آیت کا ترجمہ لگا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ گئی یہاں پر کون سا معنی خاص ہو جائے گا؟ جمع مذکر متکلم. ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، ہے نا، تجھ پر، آپ پر، احسن القصص سب سے اچھا قصہ. یہی تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہمارا فعل مضارع مکمل ہوا. اب کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم فعل مضارع کو بھی پورا کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے ماضی کے ساتھ ضمائر دیکھے تھے نا، کل کی کلاس میں ہم فعل مضارع کے ساتھ ضمائر بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہم قرآن پاک سے ہی پریکٹس کر لیں گے تاکہ اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے. بہت شکریہ آپ سب کا. بارک اللہ فیکم اجمعین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.